بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا کی معنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اس کی بارگاہ میں اپنے دامن پھیلانے کی ہے۔ دعا صرف مشکلات، گرفتاری، پریشانی اور بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ جو لوگ خالق حقیقی معرفت سے سرشار ہیں وہ اس بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے ہیں تاکہ کرم الہی حاصل ہو جائے۔ قبولیت دعا کے لیے ایک ضروری شرط یہ ہے کہ آدمی جلد بازی سے کام نہ لے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کسی حاجت کے لیے دعائیں مانگتا ہے، مگر جب بظاہر وہ مراد بر نہیں آتی تو مایوس ہو کر نہ صرف دعا کو چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کی دعا کی سنتا اور ان کی دعائیں کی قبول کرتا ہے، لیکن کچھ خاص اوقات ایسے بھی ہیں جن میں دعائیں بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض اوقات یہ ہیں: جمعے کے دن کی ایک خاص گھڑی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سے افضل ترین دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اس دن دنیا میں انہیں اتارا گیا اور اسی دن میں ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی اور جنوں و انسانوں کے علاوہ ہر ذی روح چیز قیامت کے خوف سے جمعے کے دن صبح کے وقت کان لگا کر خاموش رہتی ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جن گھڑی میں کوئی بھی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے کوئی بھی ضرورت مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں ایک ساعت ایسی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اس ساعت میں جو چیز بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اس ساعت کی کمی کی طرف اشارہ کیا، یعنی وہ وقت بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم۔ فرض نماز کے بعد حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا۔ ترمذی صحیح۔ اذان اور اقامت کے درمیان حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگ کر۔ ابو داؤد و ترمذی۔ سجدے کی حالت میں حدیث میں ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے خوب کثرت اور دل جمعی سے دعا کیا کرو۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ صحیح مسلم۔ ابو داؤد و احمد۔ تلاوت قرآن کے بعد حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ اللہ سے سوال کرے، اس لیے کہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر لوگ سے سوال کرے۔ ترمذی صحیح۔ رات کی آخری پہر میں، رات کی آخری حصے میں، کیونکہ اس وقت بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے جو بھی بلائے مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ صحیح مسلم۔
اذان اور بارش کے وقت حضرت سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو دعائیں رد نہیں کی جاتے، ایک اذان کے وقت، دوسرے بارش کے وقت۔ ابو داؤد۔ ابو زمزم پیتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ مرغ کی ہانک کے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے مرغ کی ہانک سنو تو اللہ سے اس کی رحمت فضل کی دعا مانگو کیونکہ اس مرغ نے فرشتے دیکھا، اور جب تم گدے کی آواز سنو تو شیطان سے خدا کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔